بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب۔ اب جو پچھلی روایت آپ کے سامنے میں نے نقل کی ہے تو اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے ننگ کو کیا دیکھیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور غیر مختون اٹھیں گے، یعنی کہ ختنہ نہیں ہوئی ہوگی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں ہوں گے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امہات المؤمنین کو اس وقت بھی کتنا خیال ہے حیا کا، پاک دامنی کا، کہ بی بی عائشہ یہ سوال کرتی ہیں آج ہم کیسے لباس پہنتے ہیں، ہمارے تو حیا کا عالم بہت گر گیا ہے، اللہ رحم کرے ہمارے حالوں پر۔ بی بی عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں ہوں گے؟ فرمایا اے عائشہ، معاملہ اس دن اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا، نظر بھی نہیں جائے گی کسی اس طرف، خیال بھی نہیں گزرے گا۔ اس دن تو عالم یہ ہوگا کہ سب اس پریشانی میں ہوں گے ہمارا ہوگا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الرقائق میں، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام نسائی اس کو لے کر آئے ہیں، امام احمد، امام البغوی فی شرح السنہ اس کو لے کر آئے ہیں، تو کئی کتب میں یہ حدیث آئی ہے۔ پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام طبرانی روایت کرتے ہیں مجمع الزوائد میں، اور الترغیب والترہیب میں امام منذری روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں کو قیامت میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اٹھایا جائے گا۔ ایک اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا، ہم میں بعض کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اس طرح سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پھر کون کس کو کیا دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حدیث پاک میں جو غرلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، حدیث پاک میں جو غرلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے ان کا ختنہ ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کھال جو ختنے کے وقت کاٹی گئی تھی اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور اسی طرح سے وہ حصہ جو اس کی زندگی میں جدا ہو گیا تھا جیسے بال اور ناخن، ان کو بھی لوٹا دیا جائے گا تاکہ انسان کامل اجزاء و اعضاء کے ساتھ ثواب کی نعمتوں کو یا عذاب کی تکلیف کو مزہ چکھے، تو یا تو ثواب کو پائے یا عذاب کو پائے، تو کامل ہو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو لفظ عراہ ہے اس کا استعمال ہوا، یعنی روز لوگ جو ہے وہ قیامت میں بغیر کپڑوں کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ ان حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں یہ وارد ہوتا ہے کہ مردے اپنی قبروں سے کفنوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ یہ احادیث تو برزخ کے متعلق ہیں کہ کفنوں کے ساتھ جو ملاقات کرتے ہیں، یہ احادیث جو ہے وہ برزخ کے متعلق ہیں۔ جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کپڑے نہیں ہوں گے، مگر شہید اس سے مستثنی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ذکر آئے گا۔ تو اس کو یہ جو علامہ قرطبی نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کی، اور باقی جو اس حدیث کے احوال اور اس کی تشریح بیان کی گئی ہے، اس کو البدور الصافرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت ابو سعید خدری سے ایک حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میت جن کپڑوں میں فوت ہوتی ہے انہی میں سے اس کو اٹھایا جائے گا، کہ ان المیت یبعث فی ثیابہ التي یموت فیہا، تو جس میں وہ مری ہے اس میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس مضمون کا ارشاد بسند حسن جو ہے، یہ درجہ حسن کو پہنچتی ہے، حضرت معاذ ابن جبل سے بھی مروی ہے اور حضرت عمر ابن خطاب سے بھی مروی ہے۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان حدیث کے خلاف نہیں ہے، ان کے ساتھ معارضت نہیں رکھتی جن میں یہ ہے کہ مردوں کو بغیر کپڑوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ بعض حضرات نے تو اس کے ظاہر حدیث کو لیا ہے اور اکثر نے ان حدیث کو شہیدوں پر محمول کیا ہے کہ ان کو کپڑوں میں، جن کپڑوں میں کفن دیا تھا، جن میں ان کو قتل کیا گیا ہوگا، اگرچہ ان پر خون بھی لگا ہوا ہو،
اور حضرت ابو سعید خدری نے شہید کی احادیث کو سن کر عام اموات پر محمول کر دیا ہے، تو یہ علماء نے اس کو یوں بیان کیا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ ان دونوں قسم کی احادیث کو اس طرح سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ بعض مردوں کو بغیر کپڑوں کے اٹھایا جائے گا، یا یہ کہ وہ اپنے حالت موت کے کپڑوں میں قبروں سے کھڑے ہوں گے، پھر حشر کی ابتدا میں ان کے کپڑے گر پڑیں گے اور بے لباس ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ قبروں سے لباس کی حالت میں کھڑے ہونے کی حدیثوں سے مراد یہ ہے کہ ان کا لباس اعمال صالحہ کا ہوگا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یہ تقوی کا لباس جسمانی لباس سے بڑھ کر ہے۔ اب اس تشریح کو ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں روایت کیا ہے، اور ابو حامد نے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف العلوم، اس میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام القرطبی نے اس کو التذکرہ میں روایت کیا ہے۔ تو یہ علماء کے کچھ اقوال ہیں اور تشریحات ہیں ان احادیث کی ضمن میں۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب